ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عباس بٹ۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے 8th کلاس کا سبجیکٹ انگلش T2 میں جو پوئم جس کا نام ہے رنکلز۔ یہ رنکلز جو پوئم ہے یہ اوریجنل میں ڈوگری زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس کے جو پوئٹ ہے وہ اروند ہے، بٹ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے شیو ناتھ نے۔ اور رنکلز جو ڈوگری میں لکھا گیا اس کا نام ہے ڈوگری میں جھریاں۔ جھریاں کہتے ہی ہیں کہ جو انسان کے چہرے پہ جب وہ اولڈ ایج کی طرف چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پہ جھریاں آتی یہ میں نے اس کے وجہ پر گنے منانچ، تو انگلش میں اس کو شیو ناتھ نے ٹرانسلیٹ کیا اور اس کا نام رکھا ہے رنکلز۔ ان کی آرجنل میں اس کی آرجنل لینگویج جو ہے وہ اروند، اس کا پوائٹ اروند ہے جو اس نے ڈوگری میں لکھی، اور اس کا نام ہے جھریاں۔ اس پوئم میں پوائٹ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ماں کی جو سیکریفائسز ہوتی ہے جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی چھاتی سے وہ دودھ پیتا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا ماں کو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ پھر آخر پہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ، اور اپنی ماں سے چاہتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے وہی لڑکی واپس بن جائے جب وہ چھوٹی تھی، کھیلا کرتی تھی، میلے میں جاتی تھی، تو میں اس کے لیے وہ ساری چیز لاؤں، یہ بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اس پوئم میں پوئٹ ہمیں ماں کی سیکریفائسز کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں پہ اس پریفیس میں لکھا گیا ہے مدرس میک انفائنائٹ sacrifices for their children, including even giving up all they possess. The toll of such sacrifices is heavy. Children need to appreciate and reciprocate motherly love. The poem relates the sacrifices a woman make while on the path of motherhood. یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ماں جو ہے، ماں کی قربانیاں جو وہ انفائنائٹ ہے، that cannot be measured, that cannot be count. اور اپنی ماں کے پاس پوزیس، اس کا مطلب ماں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ وہ اپنے بچے کے لیے قربان کرتی ہے، اور بچے کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، وہ اپنی ماں کی ان قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پوئم اسی کے مطابق ہے کہ ایک ماں کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اور اس کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس بچے کو لے کے، اس بچے کی پرورش کرنے کے دوران تو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرتی ہے، تو پوئٹ ہمیں اس پوئم میں وہی چیز دی۔ دیکھو پہلا سٹینزا، مائی مدر میکنگ بولڈ ٹوڈے آئی بگن ٹو کاؤنٹ رنکلز آن یور فیس۔ یہ بولتا ہے مائی مدر، میری ماں، میکنگ بولڈ ٹوڈے آئی بگن ٹو کاؤنٹ، یہ اپنی ماں کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری ماں، میں آج آپ کے چہرے پہ جو یہ رنکلز ہے، جو یہ جھریاں ہیں، ان کو کاؤنٹ کروں گا۔ بہ گنزراو یم گن یم چٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ گٔمژٕ چھِ، مطلب گوٚو بہٕ گنزراو یم ییٖژاہ گنہِ چھِ، ییٖتاہ مصیبت، ییٖتاہ قربٲنی چھِ أمۍ ماجہِ دِژمٕژ، کہ جو حقیقت میں جو جھریاں ماں کے چہرے پہ ہیں، یہ جھریاں نہیں ہے بلکہ یہ قربانیاں ہیں جو اس نے اپنے بچوں کے لیے دی ہے۔ ون رنکل آف دا ٹائم وین یور فادر اپروٹڈ یو، تو یہ پہلی جھری جب آپ کے چہرے پہ آئی تو وہ اس وقت کی ہے جب آپ کو اپنا باپ اپنے گھر سے نکال دیتا۔ اپروٹڈ مینز نکالنا، اس کا مطلب جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو 20 سال وہ اپنے ماں باپ کے پاس اپنے اس گھر میں رہ کے اس کے ساتھ محبت لگاؤ ہوتی ہے، لیکن اچانک جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے گھر سے چلی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ پہلی جھری اس ماں کے چہرے پہ تب آتی ہے جب اس کو اپنے ہی والدین اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتا ہے، فرام دا بیک یارڈ آف ہز ہاؤس ٹو پلانٹ یو ان دا کوٹ یارڈ آف ادرس، جیسے کہ اپنے صحن میں ایک پودا لگا ہوا ہے پھر ہم اس کو دوسرے صحن میں لگائیں گے، اسی طرح کہ یہ باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے نکال کے دوسرے گھر کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کے چہرے پہ یا اس کے ماتھے پہ پہلی جھری آتی ہے۔ One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb، اور دوسری جھری تب ماں کے چہرے پہ آتی ہے جب اس کے پیٹ میں اس کے ووم یا جو اس کا شکم ہوتا ہے اس کے وہ بچہ پالتے ہیں اور اس کے خون پہ پلتا ہے، تو اس وقت اس ماں کے چہرے پہ دوسری رنکلز آتی ہے۔ نرش مینس پالنا، کس پہ پالتے ہیں وہ بچوں کو؟ اپنے خون پہ، ٹھیک۔ تو پھر another wrinkle when I suckled from your breast the comeliness of your face، تو تیسری جھری تب آتی ہے
ماں کے چہرے پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہی بچہ اس کے سینے سے دودھ پیتا ہے اور اس کے چہرے کی جو رونق وہ نور وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ماں کے چہرے پہ دوسری جڑی آتی ہے. اس کا مطلب کتنی قربانی، پہلے قربانی جب وہ گھر سے نکلتی ہے، دوسری قربانی جب وہ بچے کو پیٹ میں پالتی ہے 9 مہینے تک اپنے خون پہ پالتی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے. تو اس وقت وہ دوسری جڑی آتی ہے، اس کے وہ جڑیاں چہرے پہ آتی ہے. تیسری جڑی جب وہ بچہ اس کے سینے سے دودھ نکالتا ہے اور اس کے چہرے کی جو رونق جو نور ہوتا ہے، جو چمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ تیسری قربانی. یہاں پہ جو رنکلز ہے اٹ ریپرزینٹ the sacrifice given by the mother for his child. Still another wrinkle when a girl took me away from you. اور جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت ماں کے چہرے پہ دوسری اور ایک جوری پیدا ہوتی ہے جب ایک لڑکی اس بیٹے کو اپنی ماں سے دور کرتا ہے. کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے والدین سے الگ کرتا ہے تو اس وقت ماں کے چہرے پہ اور ایک جوری پیدا ہوتی ہے. ان کی حقیقت یہ خاندر کور پتہ چھِ بچہ نیران مٲلِس ماجہِ نِش الگ تو مٲلِس ماجہِ چھُنہٕ کیئر کران کینٛہہ. ایسے کیسز تو سارے نہیں ہیں لیکن میجارٹی ایسے ہی ہے. Mother, my mother taking carriage in my hands today I am seeking under the skin of your wrinkles a girl. یہ کہتا ہے ماں، میری ماں، میں آج ہمت کے ساتھ ڈھونڈ رہا ہوں آپ کے جریوں میں، آپ کی جلد جو آپ کی یہ چمڑی ہے جو جلد ہے، میں ان میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ لڑکی جو آپ ہوا کرتی تھی. کون سی لڑکی؟ who was pressed جو دبی ہوئی تھی. who celebrated رادے فیسٹیول جو تہوار مناتی تھی. رادے جو ہندو ریلیجیس ہے ان کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس کا نام ہے رادے فیسٹیول. وتھ فانڈنس جو وہ تہوار میلے میں شوق سے جاتی تھی. امورس رادے سیڈلنگز who went to the توی جموں میں جو دریائی توی ہے امورس رادے سیڈلنگز کہ اس میں وہ دریا میں وہ بیج دباتی تھی یا لگاتی تھی. اینڈ بیتھ جو دا نوراتراز اور اس نوراترا جو ایک دوسرا تہوار ہوتا ہے تو اس میں وہ نہاتی تھی. who played hopscotch جو ہپسکاچ کھیلا کرتی تھی. ایک گیم ہے اینڈ گیم آف پیبلز اور جو پیبلز کی گیم کھیلا کرتی. تو بیٹا چاہتا ہے کہ آپ ماں میں پھر سے چاہتا ہوں کہ آپ وہی ایک بار پھر وہ لڑکی بن جائے جو کھیلتی تھی، جو میلے میں جاتی تھی، جو ہپسکاچ کھیلتی تھی، جو پیبلز کھیلتی تھی. ایسی گیم گینا لگ چارس جو نہاتی تھی وہ نوراتراز کے ٹائم پہ. ٹھیک تو بیٹا چاہتا ہے آئی ول برنگ فار یو ایوری تھنگ. اگر آپ ایک بار پھر وہ لڑکی بن جائے تو میں آپ کے لیے ہر ایک چیز وہ ہر کوئی چیز لاؤں. کلرس آف رادے جو وہ رادے فیسٹیول میں جو ٹھیک وہ مختلف قسم کی رنگین چیزیں ہوتی تھی میں وہ لاؤں گا. ٹینسلز آف یور دوپٹہ دوپٹے کے جو بارڈر میں وہ لگاتا ہے نا وہ چمکدار وہ کپڑا دوپٹس لاگان لیس تھی ونان کُنہِ ساتہٕ ان کی اپنی ٹرمنالوجی لڑکیوں کو زیادہ پتہ ہوگی تو میں وہ آپ کے لیے آپ کے دوپٹے کے لیے لاؤں گا. کلرفل پیبلز میں رنگین پیبلز لاؤں گا فرام اکراس دا توی اس توی کے ارد گرد جہاں پہ بھی جو کچھ بھی ملے گا. بیکم دیٹ گرل مدر جسٹ فار اے ڈے. لیکن آپ پھر سے وہ لڑکی بنیے خالی ایک دن کے لیے تاکہ میں آپ کے لیے وہ ساری چیز لاؤں گا جو آپ بچپن میں جب آپ چھوٹی لڑکی تھی جو آپ کھیلا کرتی تھی. تو اس بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں کی بہت ساری قربانیاں ہوتی ہے جو وہ بچے کے لیے دیتی ہے. وہ اپنی زندگی کی ہر ایک خوشی، ہر ایک چیز، ہر کوئی لمحہ جو ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے قربان کرتی ہے. لیکن بچے پہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا خیال رکھے، ان کی عزت کرے. ٹھیک. اور جیسے ہمارا اپنا مذہب بھی میں اس چیز پہ تاکید کرتا ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ٹھیک. ان کی عزت کرو. اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے. تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. تو اس بارے میں ہمیں ماں کی بے شمار قربانیوں کا احساس دلایا گیا ہے. تو کل ہم اس پوئم کے کوشچنز کریں گے. یہ پوئم جو ہے یہ آپ کے T2 سلیبس میں ہے. تو اس سے آگے کل تھینک یو ویری مچ. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہوم.